بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال علیک بالصوم فإنه لا عدل له رواه النسائی واللفظ له وقال محقق جامع الاصول اسناده صحیح کما اخرجہ ابن خزیمہ وغیرہ. یہ ایک روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. آج کے درس میں اختصار کے ساتھ روزے کی ایک فضیلت اور روزے کے ثواب کے حصول کا آسان طریقہ 2-3 روایتوں کی روشنی میں ہم جانیں گے انشاءاللہ. پہلی روایت جو سنن نسائی کی پڑھی اس میں ہے کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای العمل افضل، سب سے افضل بہتر عمل کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیکیوں کی طرف رغبت اور طلب ہوا کرتی تھی. آپ مختلف مقامات پر مختلف صحابہ کرام کا یہ سوال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں سنیں گے. وہ پوچھتے تھے کہ اچھا عمل، زیادہ بہتر عمل کون سا ہے؟ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ کون سا عمل کروں تو میں بلندیاں پاؤں گا؟ اس قسم کے سوال ان کے حرص، شوق اور جذبہ خیر پر دلالت کرتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے جواب الگ الگ ہوتے تھے. جیسے مخاطب ہوتے تھے ان کا لحاظ کر کے حکمت و مصلحت کا اور فائدے کے اعتبار سے زیادہ فائدے کا جو پہلو ہوتا آپ اس کے پیش نظر جواب دیتے. چنانچہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جواب دیا علیک بالصوم، تم پر روزہ لازم ہے. فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس کی ہمسری کرنے والا، عدل سے مراد نظیر مثیل، روزے کا کوئی بدل، کوئی مثال اس کی ہے ہی نہیں. کل کے درس میں حدیث قدسی کے حوالے سے اللہ کا یہ فرمان ہم نے جانا تھا کہ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس اعتبار سے ہم نے روزے کا ایک امتیاز جانا تھا کہ تمام عبادات اور اعمال خیر میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ایک بہت امتیازی شان عطا فرمائی. اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ روزے کا کوئی بدل نہیں ہے، جیسا کہ اس کے اجر و ثواب کی بات ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا انتہائی عظیم الشان ذریعہ ہے. اور آپ اور ہم جانتے ہیں ایک اور روایت یہاں بخاری مسلم کی جوڑ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، تو وہ چاہیے کہ شادی کر لے. یہ آرڈر ہے آپ کا. ہاں، اب اگر کوئی شخص اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ اگر شادی نہیں کرے گا اور گناہ میں پڑ جائے گا، زنا کر بیٹھے گا، ہاں، اور شادی کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے، سنت نہیں. اللہ کے رسول کا آرڈر ہے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے. ہاں، اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ سنت یا کم درجے کی فرائض کے شرعی حکم کی حیثیت رکھے گا. فإنہ، آپ نے اس کا فائدہ بتایا، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ روزہ جو ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج فإن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتا اور ڈر ہے گناہ میں پڑ جائے گا تو پھر روزہ رکھے. فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ یہ روزہ رکھنا نگاہوں کو پست رکھنے کا ذریعہ ہے، سب سے بہترین ذریعہ، اور شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے اچھا طریقہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری مسلم کی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزہ نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، یعنی انسان کے اخلاق کی پاسداری کرتا ہے، آنکھوں کو آوارہ ہونے سے اور شرمگاہ کو آزاد ہونے سے، بے لگام ہونے سے بچاتا ہے. آج کے دور میں یورپ اور امریکہ کے کھلے سماج سے
ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ اثرات آ رہے ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کا معاملہ بالکل بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی کوکھ سے بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ آپ یورپ میں دیکھیں، اولاد الزنا، بن بیاہی مائیں، شادی جب تک ضرورت ہے مرد اور عورت تعلق اختیار کیا، بعد میں چھوڑ دیا، نکاح ہوتا ہے تو عہد و پیمان ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کیا لباس بنتا ہے، آدمی اور عورت ایک دوسرے کا رازدار بنتا ہے، غمگسار بنتا ہے، قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتا ہے، اخلاص رکھتا ہے، گھر بساتا ہے۔ لیکن یہ ناجائز تعلق میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا، صرف لذت اندوزی ہوتی ہے، ہوس اور خواہش نفس کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب یہ پورا ہو گیا یا نہیں جمع تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اولاد دیکھتے ہیں کہ میری ماں جو ہے کبھی ایک مرد کے ساتھ کبھی دوسرے مرد کے ساتھ، تو اس کے اندر آوارگی، بغاوت اور سماج کی مخالفت کا جذبہ آتا ہے، وہ باغی جیسا بن جاتا ہے، اس کا کردار بگڑ جاتا ہے، نشے کا سہارا لیتا ہے۔ ایسے اور بہت سارے، پھر یہ HIV، ایڈز کی بیماری، سوزاک کا مرض، جنسی بنیادوں پر پھیلنے والی بیماریاں اور ذہنی بیماریاں، اس کے نتیجے میں خودکشی کی کثرت، ایسے ایک مسئلے سے دوسرا مسئلہ جڑا ہوا ہے۔ اسلام نے پاکیزگی کی تعلیم دی، نکاح اور شادی بیاہ کا طریقہ بتایا، اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ یہ عبادت ہے، جس میں روزے کی عبادت ہم کو سکھائی۔ یہ روزہ ہمارے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَجْرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے آنکھیں پست ہوتی ہیں اور حفاظت ہوتی ہے، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزہ رکھو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، یہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تھوڑا ترتیب بگڑ گئی، میں نے حدیث جو پیش کی کہ شادی کرو اے نوجوانوں کی جماعت، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ کسر شہوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے، آج سائنس والے بتاتے ہیں، لیکن جتنے طریقے بتائے جاتے ہیں سب میں نقصان ہے۔ انسان کی قوت، مردانہ صلاحیت کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، اسے کمزوری آ سکتی ہے۔ روزہ سب سے محفوظ طریقہ ہے جس سے شہوت بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور انسانی صحت اور جسمانی طاقت بھی متاثر نہیں ہوتی۔ یہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کا ایک پہلو، بہت سارے فوائد اس سے جڑے ہوئے ہیں، جسمانی، اخروی۔ سب سے بنیادی بات یہ کہ یہ اللہ سے بندے کو قریب کرتا ہے اور یہ عظیم الشان عبادت ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اس روزے کی اس فضیلت میں حضرت ابو امامہ باہلی کو اللہ کے رسول نفلی روزوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم روزے کو سب سے بہتر عمل کیا ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو، اس کا کوئی مثیل نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کا روزہ تو سب کے لیے فرض تھا، آپ جس روزے کی بات کر رہے ہیں وہ غیر فرض کی بات، تو فرض و روزے کی اہمیت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک دوسری حدیث روزے کی فضیلت میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت کے کل 8 دروازے ہیں، تو اس میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، خوب سیراب کرنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے ریان کا۔ یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، گویا یہ روزے داروں کے لیے خاص اور اسپیشل ہوگا، اس کی الگ شان ہوگی۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منہ احد غیرہم، قیامت کے دن اس دروازے سے جنت میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، فیقومون، وہ اٹھیں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ فاذا دخلوا اغلق، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے روزے دار تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، فلم يدخل منہ احد، چنانچہ اس سے اور بھی کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی روزے اور روزے داروں کی خصوصیت، اسپیشلٹی، گویا ان کے تعلق سے یہ خاص دروازہ کھولا جائے گا اور وہ داخل ہو گئے، بند ہو جائے گا، دوسرے کو اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت اہمیت کی بات ہوگی اور یہ دروازہ بھی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ اور ایسی اور بھی بہت ساری روایتیں، فضیلتیں ہم نے روزے کے بارے میں جانی، پڑھی، اور کچھ باقی ہیں جو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور بڑی اہمیت کی بات کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کے اتنے فوائد اور اتنے فضائل بتائے، اب روزہ رکھنے میں جو جسمانی فائدہ ہوگا یہ ایک چیز ہے، اجر و ثواب ایک دوسری چیز ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یا شریعت اسلامیہ نے ہم پر کرم فرمایا، احسان فرمایا اور یہ سہولت بھی دی کہ آپ کئی ایسے روزوں کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ رمضان المبارک ہم کو ایک مہینہ ملا، اس ایک مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی انسان 29 یا 30 دن سے زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن شریعت نے آپ کو ایک ایسا راستہ بتایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 29 دن کے یا 30 دن کے مہینے میں اس سے دگنا تگنا 4 گنا 5 گنا جیسی آپ کی کوشش ہوگی، صلاحیت ہوگی، آپ اتنے روزوں کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، جامع الترمذی، وقال حدیث حسن صحیح، وکذالک رواہ البغوی فی شرح السنہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا من فطر صائما، جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے، روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ مثل اجری، تو اس کو اس روزے دار کی طرح اجر ملے گا، غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، ہاں یہ بھی یاد رہے کہ ایسا ہونے سے روزے دار کے اجر میں یہ چیز کوئی کمی نہیں کرے گی، یعنی آپ نے کسی دوسرے روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو آپ کو اس کے روزے کے برابر بھی ثواب ملے گا، اور وہ جو اس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر و ثواب میں اس وجہ سے کوئی کمی نہیں ہو جائے گی کہ چلو اس کا اجر ادھر شفٹ ہو رہا ہے، یہ شفٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے افطار کرایا تو آپ کو ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے اس روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ ہاں اسی طریقے سے دوسری روایت جو اس کی مزید تائید کرتی ہے، من فطر، اللہ کے رسول نے فرمایا من فطر صائما اور جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے یا اس نے کسی غازی اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے شخص کو سامان تیار کر کے دیا، ہاں اس کو پورے تیار کیا، اس کو سواری دی، جو اللہ کے راستے میں ضرورت ہے وہ پیش کی، فلہ مثل اجری، تو اس کو اس کے جیسا اجر ملے گا۔ گھر بیٹھا ہے، اللہ کے راستے میں جانے والے کو دیا تو وہ جو محنت اور قربانی دے رہا ہے اس کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی اجر ملے گا۔ ہاں یہ روایت شرح السنہ میں امام بغوی نے نقل کی ہے، اسی طرح شعب الایمان میں بھی مروی ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کہ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ ایک مہینے میں بہت سارے روزوں کا اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ صحابہ کرام ان روایتوں کو سننے کے بعد بہت حریص ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم ایک روزے دار کو پورا کھانا کھلائیں، آج اتنا غریب کون ہے ہم میں سے؟ صحابہ میں تھے، پھر بھی جذبہ رکھتے تھے کہ ہم اس فضیلت سے محروم کیوں رہیں؟ تو کہا ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ پورا کھانا کھلا، کہا ایک کھجور، ایک گھونٹ دودھ اگر آپ نے کسی روزے دار کو پیش کر دیا نا تو اس سے بھی افطار کا ثواب آپ کو مل جائے گا، ایک کھجور سے۔ بتائیے، یہ اس سنت کے اختیار کرنے کا یا اس اجر و ثواب اور فضیلت کو پانے کا جذبہ عربوں میں، مسلمانوں میں ہمیشہ رہا، اور عربوں میں آج کچھ شدید نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، خبریں سنتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ علم بھی رکھتے ہوں گے کہ عرب لوگ، خاص طور سے سعودی اور دوسرے ملکوں کے بھی لوگ، کویت، قطر، رمضان المبارک میں جہاں اپنے اپنے مقامات پر افطار کرنے اور کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں لاکھوں روپیوں کی کھجوریں اور افطار الصائمین کے مشروعات، کسی جگہ بڑی رقم بھیج دیتے ہیں کہ وہاں روزے داروں کا افطار کرا کے کھانا کھلا دیا جائے۔ شاہی اور حکومت کی سطح پر ہی صرف نہیں ہوتا، پرائیویٹ اور عام انسان بھی یہ کام کرتے ہیں، لاکھ روپیے، 2 لاکھ روپیے کی کھجوریں تقسیم کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ افطار الصائمین کے جو ہے پروگرام پر خرچ کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اس موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے یہاں جو مزاج ہے قرآن و سنت سے دوری کا، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں خرچ کرنے کا مزاج جو ہے تو وہ بدعت و خرافات پر ہے۔ 15 شعبان کو چراغاں کریں گے، لائٹنگ کریں گے۔ میلاد النبی جو کہ ہمارے دین کا تہوار ہے ہی نہیں، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی نقل میں منایا جاتا ہے، بدعت ہے، اس میں چراغاں کیا جا رہا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے نقش و نگار، تصویریں اور معلوم نہیں کون کون سے اخراجات کیے جاتے ہیں۔ بہت اہتمام کیا جاتا ہے بدعت اور بدعتی تہواروں پر۔ عربوں کے یہاں یا سچا مسلمان جو بھی ہوگا
وہ ان چیزوں پر خرچ کرے گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے خرچ کرنے کے مقام، جہاں حقیقت میں فضیلت ہے۔ یہ روزہ افطار کرانا، رمضان میں غربا مساکین بیوہ یتیموں کی پاسداری کرنا، عام دنوں میں بھی ان کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ کبھی ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ رمضان میں یہ معاملہ اور بڑھ جاتا ہے، اور یہ بطور خاص روزہ افطار کرانا، میں نے بتایا کہ یہ عرب لوگ بے وقوف نہیں ہیں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں جو ہے بھیجتے ہیں کھجوریں، افطار کے پروگرام اور رقوم، ہاں ان کے شاہی، اور یہ اجر و روزے دار کو افطار کرانے کے اجر و ثواب کا حصہ ہے۔ جن لوگوں نے حج و عمرہ رمضان میں کیا ہوگا، حج کے درمیان بھی دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ وہاں جب جمعرات اور پیر کے دن کے روزے کا افطار کا اہتمام کرتے ہیں کتنا اصرار کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ روزہ افطار کرانا صرف غریبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، غربا سے کرتے ہیں تو اب اور بڑی نیکی، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کسی کروڑ پتی کو بھی روزہ افطار کرا رہے ہو تو اتنا ہی اجر ملے گا۔ یہاں زکوٰۃ صدقات والا معاملہ نہیں ہے، روزہ افطار کرانے کا معاملہ ہے۔ تو آپ اگر مالدار ترین آدمی کو بھی روزہ افطار کرا رہے ہیں، وہ روزے سے ہے، تو آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہمارے یہاں ہم اہتمام دیکھتے تھے، ہم اپنے گاؤں کی بات کریں، جب ہم چھوٹے تھے تو عام مسلمانوں کے گھر میں ایک مزاج تھا، غریب کے گھر میں بھی، امیر کے گھر میں بھی، کہ وہ مسجد کچھ چیزیں بھیجتا تھا کھانا بنا کے، جو ان کے گھر رمضان میں افطار کے وقت بنتا، مسجد بھیجتا۔ کوئی مسافر، کوئی عالم آ گیا ہے، ہمارے حفاظ یا کچھ لوگ ہیں مسجد کے خادم ہیں، تو ان کے لیے اہتمام کر کے بھیجا جاتا تھا۔ اپنے گھر میں جو بنا ہے اس میں کچھ بڑھا کر، جیسا کہ سنت کا حکم ہے، پڑوس میں بھیجتے تھے، غریب ہو، متوسط ہو، پتہ ہے اس کے یہاں بھی پکا ہے کھانا، لیکن مقصد یہ رہتا تھا کہ ہمارے گھر کا کھانا جائے، ہمارے گھر کا پھل جائے، اور ہمارے گھر کی چیز سے اگر اس نے افطار کیا، کھانا کھایا، تو امید ہے کہ ہم کو روزہ افطار کرانے کا ثواب، ہمارا ان کے یہاں جاتا تھا، ان کا ہمارے یہاں آتا ہے۔ یہ محض تبادلہ نہیں تھا، تنوع نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کے ذہن و دماغ میں یہ فضیلت کے جو حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں یہاں آیا، یہاں مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس مسجد میں الفرقان، پتہ نہیں دوسری مسجدوں میں یہ مزاج یا اس علاقے میں ہے کہ ہر روز کوئی ایک شخص صاحب کی طرف سے لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا، یہ بڑی نیکی ہے۔ اب سوچئے کہ جو صاحب کرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اخلاص دے کہ جو افطار کرا رہے ہیں، ہاں اگر 30 لوگوں نے، 30 سے زیادہ ہوتے ہیں، 30 لوگوں نے افطار کیا، اخلاص کے ساتھ انہوں نے ان کو دعوت دی ہے، روزہ افطار کرایا ہے، تو ان 30 لوگوں کے آپ کے دسترخوان پر افطار کرنے اور کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو ایک ہی دن میں 30 روزے کا ثواب مل گیا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں، ایک روزے کا اجر و ثواب، ابھی آپ نے پڑھا تھا ایک روایت میں بخاری مسلم کی، ایک روزہ اللہ کے راستے میں جو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی، 70 خریفن کا لفظ ہے، خریف کا ترجمہ لوگوں نے سال کیا ہے، 70 سال کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے۔ ایک روزہ رکھا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے ایک روزے دار کو افطار کرایا، ایک روزے کا ثواب مل گیا، 100 لوگوں کو کرایا، 100 روزے کا ثواب مل گیا، 1000 لوگوں کو افطار کرایا، 1000 لوگوں کا۔ تو یہ ہمارے یہاں آپ کی مسجد میں یہ جو اہتمام ہے بہت ہی پیارا اور اچھا ہے، لیکن اس میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر 100، 50، 150 لوگوں کا اہتمام جو آدمی کر رہا ہے تو وہ ایسا ہی شخص ہوگا جس کے پاس کچھ مالی قوت ہے، 5000، 6000، 8000 جو بھی یعنی مطلب لگتا ہوگا وہ خرچ کر سکتا ہے۔ ہر آدمی شاید اس کی طاقت نہ رکھے کہ ایک دن میں اتنی بڑی رقم دے دے۔ ایک آدمی کے لیے جو مزدور پیشہ ہے وہ بڑی، یہ 8-10 ہزار بڑی رقم ہو جائے گی تو وہ نہیں دے سکتا، تو کیا وہ محروم ہی رہے؟ نہیں، وہ بھی یہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے اپنے گھر میں افطاری کا جو سامان وہ لاتا ہے نا، چند کھجوریں اس میں بڑھا کر، ہاں سالن میں، شوربے میں کچھ پانی بڑھا کر، کھانے میں چاول میں کچھ اضافہ کر کے، ہاں وہ اگر کسی غریب کو، کسی پڑوسی کو، کسی مسافر کو اگر افطار کے لیے وہ کھجوریں اور وہ سامان پیش کرتا ہے، 1-2 کھجور پیش کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ ہم لوگ جب فضیلت کی چیزیں پڑھتے ہیں خرچ کرنے کی، آج ہمارے یہاں ہندوستانی مزاج یہ ہو گیا ہے کہ اگر زکوٰۃ، صدقات، انفاق کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو سننے والوں میں ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو سوچتی ہے کہ یہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں تو اب دینے والے ہم کو دیں، یعنی اس کو لگتا ہے کہ یہ ماحول اچھا بن رہا ہے میرے لیے کلیکشن کرنے کا۔ یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، ہاں
لیکن صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے، قرآن و حدیث کی یہ تعلیم سنتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو وہ سوچتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی ہوتا، ہم بھی خرچ کرتے۔ جن کے پاس نہیں ہوتا وہ روتے تھے۔ قرآن نے نقل کیا، جہاد کے لیے آئے، ان کے پاس سامان نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے لیے میرے پاس انتظام نہیں ہے، واپس جا رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ وہ لوگ لوٹتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس افسوس پر کہ ان کے پاس وہ چیز ہے نہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ بہرحال ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں، خاص طور سے اس ماہ مبارک میں خوب نیکیاں کریں، ہر اجر و ثواب حاصل کرنے کے ذریعے کو ہم اختیار کریں، اور ان میں سے ایک بہت آسان اور بہت زیادہ اجر و ثواب دلانے والا یہ ذریعہ ہے کہ آپ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فضائل سے بہرہ ور فرمائے، ان سے محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔